بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پارٹ 4۔ تو آپ سب دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، جس طرح کے پہلے پارٹس میں نے آپ کو دکھائے سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے، تو یہ پارٹ چوتھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھول دی۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے۔ آپ کو حکم پر خالد بن ولید کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا، اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمنوں کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملتے تھے۔ آپ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ اس مہم میں دلیری و جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد کی اتنی دہشت بیٹھ گئی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ یہ نومبر 630 عیسوی کی بات ہے کہ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام پر تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل، جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملہ کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری نہیں دی، بلکہ آپ کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نبوی کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکل جا رہی تھی۔ آپ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بندھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑے چلتے گئے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومت الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا، اور حضرت خالد نے پلک جھپکتے ہی عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اس کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپس کا سفر شروع ہوا، اور آخر کار
حضرت خالد بن ولید نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا گیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 عیسوی میں واپس مدینہ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کی حواس اور حوصلے بکھرے گئے تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ دی گئی تھیں۔ اس حشر کا سما اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ مسائل اس قدر گمبھیر تھے کہ خدا نہ خواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی پاک علیہ السلام کی جدائی پر آپ کا دل بھی ہونکیاں آنسو رو رہا تھا، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو ہٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ تو ناظرین، کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر رکن اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض کی ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوتداروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے طلیحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بیہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلیحہ بن خویلد ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی پر فریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس فتنہ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، بس آپ کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے۔ بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلیحہ بن خویلد کے سار پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید کی طلیحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراڑیں ڈالنے لگے اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلیحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود حضرت خالد بن ولید بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلیحہ بن خویلد اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کے لیے آج کسی طرح امان نہ تھی، ان کی اکثریت ماری گئی تھی۔ طلیحہ بن خویلد حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں ذلت امیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا۔ تو ناظرین، یہ تھا پارٹ 4۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔
اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔